بچے اور بچیوں کے سلسلے میں بڑی بہت ہی زیادہ کھیل کھیلنے لگتے ہیں نعوذ باللہ۔ اور ہمارے جو رواج ہیں بہت سارے، ان میں تو یہاں تک کہ بعض دفعہ عورتوں پر ظلم شروع ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ عورتیں بھی اس میں شریک ہو جاتی ہیں کہ میں نے بہت بڑی خطا کی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اس بات کو صاف طور پر بیان کیا گیا کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذِکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، کہ اولاد کو پیدا کرنا یہ تو میری قدرت کی نشانی ہے، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ بچی ہوگی یہ بچہ ہوگا؟ میں جسے چاہوں بچیاں ہی بچیاں دے دوں، کون ہے تم میں جو مجھ سے اس میں جنگ کرنے آئے گا؟ کس کی ہمت ہے کہ جو اس پر اشکال کر سکے؟ اور میں چاہوں کہ کسی کو بچے ہی بچے دے دوں، کون ہے مجھے روکنے والا؟ اور پھر فرمایا میں چاہوں تو کسی کو بانجھ بنا دوں، خیر بالکل اس سے اولاد ہی نہ ہو، میں ہوں، کون ہے کوئی ہمت کر کے دکھا دے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، ہر بچے کے سلسلے میں اللہ خوب واقف ہیں کہ یہ کل کیا بنے گا، کیا ہوگا، اور اس کے کیا کام کاج ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہر آنے والے بچے سے واقف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہے انسانوں کی، نعوذ باللہ خدا کو معلوم ہی نہیں رہا کہ بیچ میں کچھ لوگ ایسے نکل کے آ گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یا ہماری کوئی سائنس نے یا ہماری ٹیکنالوجی نے یا ہمارے کسی اس طرح کے میڈیکل میں کوئی ایسی چیزیں لے آئی گئیں کہ جس سے کوئی چیز وجود میں آ گئی، اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کی مشیت کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ واللہ علیم قدیر۔ تو یہاں جو یہ ایک سوال پیدا ہوا تو فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ بچی کتنے بچوں سے افضل ہے؟ لیس الذکر کمثلہ، مقام تم کیا جانتے ہو؟ اور وہ بات میں بیان کیا گیا اسی صورت کے اگلے رکوع میں کہ یہ کیسی بچی ہے کہ اس کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، تمہیں کیا معلوم؟ اور وہ پیغمبر پیدا ہوگا تو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، تو دنیا حیران رہ جائے گی۔ آج تک دنیا حیران ہے، بلکہ یہاں تک کہ اتنی حیران ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سمجھ لیا، خدا سمجھ کے اس کو پوجنے لگے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا باپ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ۔ اتنے حیران ہے دنیا۔ کہا کہ اتنا میریکل، اللہ کے ایک معجزہ ظہور میں آئے گا، اور وہ اس بچی کے بدن سے وجود میں آئے گا کہ یہ بچی، اس کا مقام تم کیا جا رہے ہو؟ ہاں تمہاری اپنی جگہ نیت برقرار ہے، اور اس نیت کو میں نے اتنا قبول کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کا کتنا مقام ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تصور بچے کا تھا تو یاد رکھو کہ وہ بچہ اس کے مقام تک پہنچنے والا نہ ہوگا، کہ میں جانتا ہوں۔ ہاں تمہاری نیت اتنی خالص اور اتنی بلند نیت تھی کہ میں نے اس سے بڑھ کر میں نے اپنا انعام تمہیں دیا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ اس کے بعد مریم کے جو والدہ ہیں وہ ان کا نام رکھتے ہیں، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، فوراً خود ہی وہ نام سلیکٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم ان کی عبرانی زبان میں اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی بندی، خادمۃ للرب، جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جائے، یہ اس کا مطلب تھا۔ کہا میں اس کا یہی نام رکھتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس نام کو قبول بھی کر لیا۔ کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے۔ سبحان اللہ، کیسی مائیں ہیں جن کے نام کو سلیکٹ کیا تو اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کر لیا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، نام رکھا۔ اور نام رکھنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے سامنے مزید جو دعا کی، دیکھیے تمنائیں، ماؤں کی تمنائیں بچوں کے سلسلے میں کیا رہتی ہیں، اور ہماری تمنائیں اور اہل ایمان عورتوں کی تمناؤں میں کتنا فرق ہے۔ ہم آج کل کیا کیا تمنائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں کیسی تمنائیں اپنے دل میں لیتے تھے اپنی اولاد کے سلسلے۔ کہا کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے اللہ، بس ایک میری آپ کے سامنے دعا ہے کہ اللہ میں اس بچی کو، اور اس بچی کو ہی نہیں بلکہ اس سے وجود میں آنے والی پوری نسل کو، اے اللہ میں شیطان کی شیطنت سے بچا کر کے تیری حفاظت میں دینا چاہتا ہوں۔ انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، شیطان کے راستے سے یہ بچ جائیں، یہ اور ان کی نسلیں، یعنی پوری نسل تک انہوں نے دعا کی کہ اللہ شیطان کے ہتھ کنڈے میں نہ آئیں،
शैतान की साजिशों के शिकार ना हो, शैतानी रास्तों पर ना चलें। ए अल्लाह ये मेरी औलाद है और मैं ये चाहती हूँ, और ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में देती हूँ अपनी औलाद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हसन और हुसैन को अपनी गोद में लेते तो दुआ करते, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। दोनों को ऐसे अपनी गोद में लेते और कहते हैं अल्लाह, और उनको बच्चों को मुखातिब करके कि मैं तुम दोनों को उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में देता हूँ, शैतान की शरारत से और हर बद नज़र से, हर बुरी निगाह से, कि कोई निगाह तुम पर पड़े, बुरी निगाह पड़े, या शैतान का कोई असर तुम पर हो, या किसी चीज़ का भी तुम पर कोई असर हो, ए अल्लाह उससे बचा के तेरी हिफाजत में मैं इन दोनों बच्चों को देना चाहता हूँ। और देखिए कि वो अल्लाह क़यामत में जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुम। देखिए यहाँ उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, ये पैगंबरों की, अहले ईमान की, बंदियों की, औरतों की, मर्दों की, उनकी ये तमन्नाएं होती हैं कि अल्लाह मेरा ये बच्चा, पहली तमन्ना और आखिरी तमन्ना कि अल्लाह पूरी जिंदगी, और सिर्फ इसी बच्ची और बच्चे के नहीं बल्कि इसकी आने वाली नस्ल को भी मैं अल्लाह तेरी हिफाजत में देना चाहती हूँ, ये बात में मेरी कबूल कर लीजिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी तमन्नाएं उनके कबूल की, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें पेश आईं जिनको इंशाअल्लाह अगले दर्स में पेश किया जाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।